اور دیکھیں کہ شہد کی مکھی جو ہے یہ ایک عظیم اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے اور عظیم نظام ہے، اور کوئی ایسا کیڑا مکوڑا نہیں جو ایسے گھر بناتا ہو جیسے شہد کی مکھی بناتی ہے۔ اس کا گھر جو ہے نا جی، یعنی آپ حیران ہوں گے، نہ مثلث ہے، نہ مربع ہے، نہ مخمس ہے، وہ مسدس ہے۔ مسدس ہے تو اس کا ہر کونا برابر ہے اور اتنی جگہ بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر وہ مربع ہوتا یا مخمس ہوتا یا مثلث ہوتا تو کوئی نہ کوئی ٹکڑا تو بچ جاتا جگہ کا۔ اور دوسرا اس کا نظام دیکھیں، اللہ کی شان ہے کہ وہ جو کھانے بناتی ہے گھر کے، پرکار سے پیمائش بھی کریں تو کسی میں ذرا کے برابر بھی فرق نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اچھا، پھر ان مکھیوں میں ایک ان کی ملکہ ہے جس کا نام یعصوب ہے، وہ ان سب کی سردار ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اسی طرح اس نے یعنی اپنے اس چھتے کے باہر کچھ پہرے دار گارڈ بھی معین کیے ہیں کہ اگر کوئی مکھی زہریلی چیز کھا کے آ رہی ہے تو اس کو باہر مار دو، اندر نہ آنے دو، تاکہ شاید سب کو خراب نہ کر دے۔ تو ان کے پہرے کا بھی انتظام ہے۔ اور پھر وہ یعصوب مکھی جو ہے اس کا ایسا مقام ہے کہ جہاں وہ بیٹھے گی سب اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم پہاڑوں پہ یا درختوں کے اوپر جو ہے یا جو بیلیں ڈالنے کے لیے چھپر بناتے ہیں ان پہ اپنے چھتے بناؤ، کیونکہ وہ اونچے ہوں گے تو محفوظ رہیں گے، کسی کا ہاتھ نہیں لگے گا، کوئی ایسی خطرناک چیز اس میں نہیں آ سکے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے حکم ملا کہ کلی من کل الثمرات، اور اللہ کا انعام دیکھیں، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، اللہ نے اس کی فضا میں راستے پیدا فرمائے ہیں کہ وہ جتنی دور چلی جائے اسی راستے سے اپنے چھتے پہ پہنچے گی۔ اگر اللہ اس کو یہ راستے نہ سمجھاتے وہ تو بھٹک جاتی نا جی، نکل جاتی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی تو اپنا چھتا تو اس کو ملتا ہی نہیں۔ اللہ ہم نے اس کے لیے راستے بنائے ہیں اور راستے اس کے لیے ہم نے آسان کر دیے ہیں کہ وہ اس کے تابع ہیں، وہ اسی پر چل کے اپنے چھتے تک پہنچتی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اللہ نے فرمایا پھر اس کے بدن سے ہم ایسی چیز تیار کرتے ہیں پینے کے لیے، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ کیا ورنہ کبھی دیکھو نا شاد سفید ہوتا ہے، پہاڑوں کا سفید ہوتا ہے، کبھی دیکھو تو شاد سرخ ہوتا ہے، کبھی دیکھو تو شاد جو ہے وہ زرد ہوتا ہے، جیسے پھولوں کا ہے، سبزے کا ہے، فروٹ کا ہے، تو اس کا رنگ بھی بدلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس سے جو اللہ شاد برآمد فرماتے ہیں اس کے مختلف رنگ ہیں، شفاء للناس، اور اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شفاء للناس سے مراد یہ کہ ہر بیماری کا ہو، بعض بیماریاں ایسی ہیں جس میں شہد دینا مضر ہے، لیکن اکثر بیماریاں جو ہیں اس کا وہ علاج ہے۔ میرے آقا کے زمانے میں، سرکار دو عالم کے زمانے میں، ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بھائی کو اس حال لگ گئے ہیں، پیٹ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسکے اصلاً، اس کو جا کے شربت بنا کے شہد کا پلاؤ۔ اس نے پلایا، پھر واپس آیا، اس نے کہا سنو تو پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں، اور میں اسکے ہوں اصلاً، پھر پلاؤ۔ اب نبی پاک کا فرمان کون ٹال سکتا ہے؟ اس نے پھر پلایا، وہ مرض زیادہ ہو گئی، وہ پھر آیا، حضور وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے، اور میں اسکے ہوں اصلاً، پھر پلاؤ اس کو۔ جب تیسری دفعہ اس نے پلایا تو پیٹ بند ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اسہال ہو گیا۔
تو اب وہ آیا حضور کی خدمت میں اور خبر دی کہ یا رسول اللہ الحمدللہ میرا بھائی ٹھیک، اور میں صدق اللہ وکذب وطن اخیک، اللہ کا کلام سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کر رہا تھا، جب اس سے ساری گندگی نکل گئی، قبول کرنے کے قابل ہوا تو ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ نے جب فرمایا شفاء للناس تو شفا کیسے نہیں ہوا؟ تو اس لیے یعنی اب بھی نئی تحقیقات جو ہو رہی ہیں اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ شہد جو ہے یہ بہت بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔